ناظرین، اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی یہ نعمت ہے نا، یہ قربانیاں بھی اتنی ہی بڑی مانگتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو خواتین ایسی موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کو پڑھا، سمجھا، اس کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد پھر تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ خصوصاً جب عید، رمضان اور اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو ان خواتین اور حضرات کے کیا جذبات، احساسات ہوتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے دور، بالکل تنہا، یہ لمحات ان کے اوپر کیسے گزرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سمیرہ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ سمیرہ، اسلام قبول کرنے کا سفر کیسا رہا؟ دین اسلام میں نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے قبول کیا تھا، اور دین اسلام قبول کرنا میری اس میں کوئی اپنی مصلحت نہیں تھی۔ یقین جانیے، میں کبھی بھی دین اسلام کو نہ میں نے کبھی اس طریقے سے اسٹڈی کیا کہ میں اسے قبول کروں گی یا مسلمان ہو جاؤں گی، بلکہ میں صرف اور صرف اس پہ ایک غلطیاں نکالنے کے لیے، جی غلطیاں نکالنے کے لیے، اور ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی فالٹ ڈھونڈتی تھی کہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ عیسائیت کے اندر کتنی آمیزش ہو چکی ہے لوگوں کے تعلیمات کی، یعنی ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ یعنی باطل ہیں، وہ مسیحی تعلیمات جی وہ سب مختلف تھا۔ تو جو دین حق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اشکارا کیا کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے۔ پھر اللہ کی توفیق سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی، اور میرا نمبر سب سے لاسٹ تھا۔ اچھا، آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ جی اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ پیار بھی آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ہر معاملے میں ایک فیور، ہر معاملے میں ایک سپیس مجھے زیادہ دی جاتی تھی کہ چھوٹی ہے، چل کوئی بات نہیں۔ تو بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا ماں باپ نے۔ الحمدللہ۔ تعلیم کہاں تک حاصل کیا؟ میری تعلیم الحمدللہ ماشاءاللہ MA BEd ہے۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ میں نے ڈفرینٹ الحمدہ ہال سے کورسز وغیرہ کیے میں، ڈیبیٹ کے اور اس طرح کے۔ گھر میں سب سے زیادہ پیار کون کرتا تھا؟ گھر میں امی سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، ابو پیار کرتے تھے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ بہن بھائی؟ جی سب بلکہ بہت۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کے بھائی بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پھر جو ان کے جذبات تھے، تڑپ تھی آپ کے حوالے سے، جو ایک فکر تھی، وہ بہرحال بہت شدید تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ عائشہ، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جو کورٹ کچہری کے معاملات ہوئے، جو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کی طرف سے ایک مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو وہ دل دہلا دینے والے بہرحال سارے معاملات تھے۔ اب والدین ملتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ گھر میں سب سے چھوٹی تھی؟ جی۔ کتنے بہن بھائی تھے؟ 5 بہنیں اور 4 بھائی۔ آپ سب سے چھوٹی؟ جی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ سارے گھر والے آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہاں جی، بہت پیار کرتے تھے، امی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے آپ کا اسلام قبول کرنا سب سے زیادہ گراں گزرا ان کے اوپر۔ جی۔ عائشہ، جب آپ جب کرسچن تھیں تو جب آپ کے تہوار یعنی ایسٹر آتا تھا، کرسمس آتا تھا، یا روزے آتے تھے، تو گھر میں کیا ایک سما ہوتا تھا؟ گھر میں ہم ساری بہنیں اکٹھی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو مہندی لگاتی تھی، بازار جاتی تھی شاپنگ کرنے کے لیے، عید ہوتی تھی، عید پہ پھر چرچ جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، عبادت کر کے آتے تھے، پھر وہاں سے آگے پھر ہم پارک وغیرہ میں جاتے تھے سیر کرنے کے لیے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ یوں ہی ہمارا وقت گزر جاتا یعنی تھا۔ ایک خوشی کا سما؟ جی، ایک خوشی کا سما تھا، اور بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تنہائیاں تو ہیں لیکن الحمدللہ دین تو ہے ہمارے سینے میں، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد تو آتی ہوگی گھر والوں؟ جی، عید وغیرہ پہ زیادہ یاد آتی ہے۔ پھر I'm sorry، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں، ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے، لیکن اگر اللہ ہمیں میسر آ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ جی الحمدللہ۔ عائشہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کا چھوٹ جانا محض اللہ کے دین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ماضی میں اس سے بھی کہیں بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہاں سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ مشاطہ کی قبر سے ہے۔ تو کہا کہ یہ مشاطہ کون ہے؟ تو کہا مشاطہ فرعون، یعنی اس کے جو بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی، تو ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گری
تو اس نے کہا کہ بسم اللہ. کنگھی اٹھاتے ہوئے جب بسم اللہ پڑھی تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ اللہ کون ہے؟ میں تو اپنے باپ کو یعنی اس کے سوا کسی کو رب نہیں جانتی، تو یہ کون ہے اللہ کے جس کے نام سے تم کام کا آغاز کرتی ہو اور چیزوں کو اٹھاتی ہو؟ تو کہا کہ یہ اللہ وہی اللہ ہے کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے، ہم سب کا رب ہے، خالق کائنات مالک کائنات ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو. تو فرعون نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے سوا کسی کو رب مانتی ہو تو اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی. اس نے کہا کہ میں ہر ظلم آپ کا سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی. تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک تیل کا کڑھا لیا جائے اور اس میں اس کو ابالا جائے. جب یہ آگ کی طرح ابلنا شروع ہو گیا تو مشاطہ کے بچے کو لیا اور کہا کہ مشاطہ اب بھی اگر ایمان سے باز نہیں آتی تو اس بچے کو اس جلتے ہوئے سڑتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور تم اگر باز نہیں آئی تو یہ منظر تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. اس اللہ کی بندی نے صبر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کو اس تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا تو اس کی ہڈیوں سے اس کا گوشت اس کے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ الگ ہو گیا. اسی طرح اس کے دوسرے بچے کا، اسی طرح جو ایک بچہ اس کے سینے سے دودھ جو ہے وہ پی رہا تھا، اس کو جب اس کے سپاہیوں نے کھینچا تو مشاطہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گری، اور اس کے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا کہ اماں یہ آگ تو حشر کی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے، آپ اللہ کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہ کیجئے گا، آپ بلا جھجک اور بے خوف جو ہے وہ آگ میں کود پڑیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو حشر والے دن ہم اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو مشاطہ نے مرنے سے پہلے ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ہم سب کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک قبر میں دفنایا جائے، اور آج اسی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی تھی. تو یہ یعنی اس سے کہیں زیادہ سخت اور اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں وہ تو ہمارے لیے ایمان کے تقویت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. سب سے زیادہ جو گھر کی یاد جو آتی ہے وہ کس کی آتی ہے؟ ابو کی. ابو کی. کیوں ابو زیادہ پیار کرتے تھے؟ جی ابو کے ساتھ اسکول جانا، اسکول سے آنا، سلائی سیکھنے جانا، کالج جاتی تھی ابو کے ساتھ ہی، ہر جگہ جاتی تھی. تو دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والد محترم میں اپنے والد صاحب کو تہجد میں، فجر میں، ظہر میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو دین اسلام کی ہدایت دے دے. اللہم آمین. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے، آپ کے، ہم سب کے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کو اپنے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سینہ اسلام کی شمع سے منور فرما دے. سمیرہ ماشاءاللہ جب عید یا مختلف تہوار یعنی ایسٹر، کرسمس، تو یقیناً ایک ہمارے گھروں میں ایک سما تو ہوتا ہے، گو کہ ہم روزوں کو فرض نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ان کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں. سحری بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، یعنی سحری تو نہیں، رات کو ہم 10 بجے جو ہے وہ ایک فائنل میل لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن مغرب کے وقت، اور پھر ایسٹر پہ تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہلا گلا اور ہنگامہ کرتے تھے. تو اب سب کا کیسے چلتا ہے؟ ان کی یاد تو بہت آتی ہے زندگی میں، ہر معاملے میں ان کی یاد آتی ہے، خاص طور پہ جب عید ہوتی ہے. ادھر یہاں پہ سب ہم لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، یا دسترخوان بچھ رہا ہوتا ہے، تو مختلف طرح سے ان کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ابو کو تو یہ بہت کھانا پسند تھا، امی کو تو یہ کھانا بہت پسند تھا. تو جب ابو روزہ رکھتے تھے تو پھر ان کے لیے خاص طور پہ کچھ نہ کچھ بنایا جاتا تھا، یا ہم لوگ روزہ رکھتے تھے تو ابو اسپیشل کچھ نہ کچھ بازار سے لے کر آتے تھے. سب اکٹھے بیٹھتے تھے اور پھر رات کو ایک سکون والا ماحول ہو جاتا تھا، ایک دوسرے سے ریلیکسنگ باتیں، گپ شپ، وہ سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن اب جب عید ہوتی ہے تب بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چلے ماں باپ نہیں ہیں، ان کا ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے دل سے ہر وقت یہی دعا نکلتی کہ یا اللہ انہیں دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کبھی نہ کبھی زندگی میں اللہ نے چاہا تو ضرور وہ ہمارے ساتھ، جس طرح ایسٹر میں ساتھ ہوتے تھے، عید میں بھی ایک دن ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے انشاءاللہ. فرض کرے کہ آج اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دو اور سب کچھ ویسا لوٹا دیا جائے گا جیسا کہ سب کچھ پہلے تھا، تو کیا جواب ہوگا؟
جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو میں نے اسلامیات کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ قریش مکہ نے کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے اپنا دین نہیں چھوڑا نا تو ہم آپ کو سخت ایذا دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں گے میں تب بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا. آج یہ سوچتی ہوں الحمدللہ کہ اگر میرے جسم میں سے ایک خون کا قطرہ بھی نکال لیں, سب کچھ تباہ ہو جائے, سب کچھ لے لیں, تب بھی میں انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین اسلام کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. اور چاہے کچھ بھی نہ ہو, کوئی نعمت باقی نہ رہے, صرف اللہ تعالیٰ کے دین پر موت آنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں آئیں تو میری طرف پلٹ کے دیکھ لینا کہ تمہارے نبی کے اوپر کس قدر تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں آئیں. آپ علیہ السلام کو آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئیں, آپ کے اوپر پتھر, آپ کے اوپر اوجڑیاں, آپ کے گلوں میں پٹکے ڈال کے کھینچے گئے, آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا. نہیں, آپ کے اصحاب کے اوپر ایسی ایسی تکلیفیں آئیں کہ وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں. آج جب ہمیں اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار یعنی نظر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تو اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. مکہ کے کچھ حالات جب بہتر ہوئے تو مصعب کو واپس بلایا گیا, اور جب واپس آئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے کپڑوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہی مصعب ہے کہ جس کا لباس شام سے سل کے آیا کرتا تھا, یہ وہی مصعب ہے کہ جو بہت قیمتی اور بہت اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے, اور جس گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یقیناً یہاں سے مصعب ہی گزرے ہوں گے. اور آج وہ مصعب تن کے اوپر واجبی سے جو ہے وہ کپڑے ہیں اور اس کے بھی چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں. اور وہی مصعب کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میں دھوپ میں بیٹھی ہوں, گرمی میں, نہ کھاؤں گی, نہ پیوں گی, نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی, یہاں تک کہ میری روح نکل جائے گی. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں آپ کے اندر تو ایک روح ہے نا, آپ کے اندر اگر 100 روحیں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے پرواز کر جاتی تو مصعب پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کا سامان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی اسلام پہ زندہ رکھیں, اسی اسلام پہ موت عطا فرمائے. میں نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ میں بالکل تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا اور سارے گھر والے سو رہے ہوتے تھے. یقیناً ان کی تو عید نہیں تھی, ان کی تو افطاریاں اور سحریاں نہیں ہوتی تھیں, لیکن دل پسیجتا تھا. لیکن میں کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت اسلام عطا فرما دی ہے, جب اس نعمت اسلام عطا فرمائی تو ماں باپ روٹ گئے, ماں باپ چھوٹ گئے, بہن بھائی روٹ گئے, وہ چھوٹ گئے, خاندان والوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. یعنی ایک لمحے کے لیے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, لیکن سامنے اللہ اور اس کا رسول تھا. تو میں نے کہا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بدلے میں ساری دنیا, ساری کائنات کی نعمتیں بھی چھوٹ جائیں تو سودا سستا ہے, سودا مہنگا نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین مبین کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, اور پھر جتنی اس نے ہم سے نعمتیں لی ہیں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں تو اس نے ہمیں دی بھی ہیں. کیا ہوا اگر ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار نہیں. عائشہ, مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ان کو پیغام یہی دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے ماں باپ, بہن بھائی چھوڑ دی اسلام کی خاطر. آپ لوگوں کو تو ماں کی کوکھ سے ہی اسلام ملا ہے, تو آپ اس کی قدر کریں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنی یوتھ کو, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو؟ دین اسلام جو ہے ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. تو خدا را اس نعمت کی قدر کیجیے اور اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں رکھتے ہوئے باقی لوگوں جو ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان سب کو دین اسلام کی ایک دفعہ کم از کم دعوت ضرور دیں تاکہ روزے محشر آپ بھی بچ سکے اور آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی بچ سکے. سمیرہ, حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کے کوئی جذبات, احساسات جن کا آپ اظہار کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں تہہ دل سے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بہت مشکور ہوں. جب میرے پر مشکل وقت آیا, تھانے کچہریوں کا معاملہ ہوا, عدالت کا معاملہ ہوا, یا پناہ کا معاملہ ہوا, گھر چھوڑنے کا معاملہ ہوا, ہر معاملے میں جو ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن نے میرا بہت ساتھ دیا اور یہاں کے لوگوں نے بہن بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا. کمی ماں باپ کی کمی
जो है फील नहीं हुई हमें। और जिस तरह भी था, माली हालात हैं, माशी हालात थे, जो भी मामला थे, उन सब में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुकूक से मेरा बहुत साथ दिया। और मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला तौफीक दे, इनका इदारा बहुत ज़्यादा तरक्की करे और बहुत आगे जाए, और इस इदारे की तरह के मज़ीद इदारे जो हैं लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करे, ख़ास तौर पे नौ मुस्लिमीन के लिए। आयशा, अल्लाह का शुक्र है, हुकूक नाज ने हमारी बहुत हेल्प की है। हम हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हमें एक फैमिली की तरह अपनाया है। हमारी परेशानियों में, तकलीफ़ों में उन्होंने हमारा साथ दिया है, कभी उन्होंने हमें तनहा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको, उनका साया हमेशा हमारे सर पे आबाद रखे। बारकल्लाहु फिकुम। आप दोनों को मेरे घर पे दावत है, आप चांद रात को भी आइए, मेरी अहलिया के साथ बैठ के मेहंदी लगाइए, ईद पे हमारे साथ खाना खाइए और मेरी ये दावत कबूल फरमाइए। बारकल्लाहु फिकुम। अस्सलाम वालेकुम।